नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लोग साफ सुथरा भारत यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। अच्छन पुलवामा में मिलिटेंटों के हाथों बैंक सिक्योरिटी गार्ड हलाकत की बड़े पैमाने पर मजम्मत। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस मजीद 3 सरकारी मुलाजमीन को किया नौकरियों से बरतरफ। और अद्वियात के मयार से मुतल्लिक ज़ाब्ते और नफाज के मौजू पर 2 रोज़ा चिंतन शिविर का सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज हैदराबाद में किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो साफ सुथरे भारत के सिलसिले में अपना रोल अदा करने का अहद और प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग इस्तेमाल करने का आज़म करें। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के आज के शुमारे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से मुल्क में अवाम की शमूलियत के मायने बदल गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेकार पड़ी अशिया और सामान से कारआमद अशिया तैयार करना भी स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम पहलू है। उन्होंने कहा कि यह अमल सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के साथ साथ आमदन का एक अच्छा जरिया भी बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से कुछ मिसालें भी पेश की। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि ई संजीवनी ऐप में दूर बैठे तिब्बी माहिरीन से सलाह लेने वालों की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि यह भारत के डिजिटल इनकलाब की ताकत है। उन्होंने त्रिबेनी कुंभ महोत्सव का भी जिक्र किया, जिसका एहतमाम हाल ही में मगरबी बंगाल के हुगली जिले में किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने इसे खास करार दिया क्योंकि ये सिलसिला 700 बरस बाद फिर शुरू हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी मसरत का इजहार किया कि मन की बात प्रोग्राम आवाम की शमूलियत का एक अच्छा वसीला बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल भारतीय खिलौनों की मकबूलियत इतनी बढ़ गई है कि अब दीगर ममालिक से भी इनकी मांग में इजाफा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सभी लोगों को होली की मुबारकबाद पेश की और उन्हें याद दिलाया कि वो वोकल फॉर लोकल के आज़म के साथ ये त्यौहार मनाएं। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान कई दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमने और आपने साथ जुड़कर एक बार फिर कई प्रेरणादायी विषयों पर बात की, परिवार के साथ बैठ करके उसे सुना और अब उसे दिन भर गुनगुनाएंगे भी। हम देश की कर्मठता की जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही हमें ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा प्रवाह के साथ चलते चलते आज हम मन की बात के 98वें एपिसोड के मुकाम तक पहुंच गए हैं। आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमें हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं। अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर करना न भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। अगली बार हम फिर नए विषय। मिलिटेंटों ने पुलवामा जिले के अच्छन इलाके में आज एक बैंक सिक्योरिटी गार्ड संजय शर्मा को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था। अगरचे उसे फौरी तौर अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो इस दौरान जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। महलूक गुज़श्ता कई बरसों से इस पेशे से वाबस्ता था। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और मुलविस मिलिटेंटों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि गम की इस घड़ी में पूरी इंतजामिया मुतासरा कुंबे के साथ खड़ी है। उन्होंने गमजदा कुंबे के साथ हमदर्दी और कहा कि इंतजामिया ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंसी का मुकम्मल तौर कलाकमा करने के लिए भरपूर इख्तियार दिया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया मिलिटेंसी के किसी भी वाक़े से सख्ती और फैसलाकुन अंदाज से निमटने के लिए पुरअज़्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने इस हलाकत पर गहरे सदमे और रंज गम का इजहार करते हुए कहा है कि कोई भी मजहब मासूमों की हलाकत की इजाजत नहीं देता है। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने इस वाक़े पर रंज गम का इजहार करते हुए कहा कि जो हुआ है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस हलाकत की सख्त मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि इस हलाकत में मुलविस अफराद की निशानदेही करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने भी वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक गैर सियासी तंजीम जम्मू कश्मीर ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जीसीसी ने जुमे की शाम को बिजबेड़ा में एक आम शहरी आसिफ अली गनाई पर हुए हमले की भी मजम्मत की है। एक बयान में अंजुमन ने कहा है कि इस तरह के इंसानियत सोज वाक़यात का पेश आना बायस तशवीश है और वक्त का तकाजा है कि सरकार ऐसे वाक़यात की तहकीकात करके मुलविसीन को सख्त से सख्त सजा दिलाए।
اچھن پلوامہ میں پیش آئے واقعے کے بعد آج پنڈت کالونی شیخ پورہ بڑگام میں سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں وہاں جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور ایس ایس بی کی اضافی نفری کو احتیاطی طور پر تعینات کیا گیا ہے. جموں کشمیر سرکار نے ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی پاداش میں مزید 3 سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا ہے. برطرف کیے گئے ملازمین میں پی ایم جی ایس وائی بانڈی پورہ کا ایک جونیئر انجینئر، محکمہ سماجی بہبود ہندواڑہ کپواڑہ کا ایک آرڈرلی اور گورنمنٹ مڈل سکول پگی حالہ مہور ریاسی کا ایک استاد شامل ہیں. واضح ہے کہ سرکار نے ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کو لے کر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی ہے. اس سے قبل سرکار نے 44 سرکاری ملازمین کو نوکری سے برطرف کیا ہے. ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے صدر غلام نبی آزاد نے جموں کشمیر کے نوجوانوں میں منشیات کی بڑھتی لت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہاں ان کی پارٹی کی سرکار قائم ہوتی ہے تو نوجوانوں کی فلاح و بہبود ان کی ترجیح ہوگی، کیونکہ نوجوان ملک کے مستقبل ہیں. آج نگین کلب سری نگر میں ایک یوتھ انٹریکشن پروگرام کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر متوازن اقتصادی صورتحال اور روزگار کی عدم دستیابی کی وجہ سے بڑی تعداد میں یہاں کے نوجوان ایسی سرگرمیوں میں الجھ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول رکھے اور انہیں بااختیار بنائے. بعد میں موصوف نے نشاط شالیمار میں پارٹی کی طرف سے منعقدہ ایک بائک ریلی میں بھی شرکت کی. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ یہ جماعت اپنے وجود سے ہی اس بات کی خواہاں رہی ہے کہ جموں کشمیر کے ہر فرقے کے لوگ خوشحال رہیں اور امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں. آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر وادی سے تعلق رکھنے والے پارٹی لیڈران اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے سبھی خطوں کے لوگ اس وقت ایک مشکل ترین آزمائشی اور چیلنجوں سے پر دور کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلا جواز ٹیکس، بجلی فیس میں اضافے اور روشن کی بڑھتی قیمتوں نے عام آدمی کے لیے مشکلات میں حد درجہ اضافہ کیا ہے. انہوں نے عوام کو راحت پہنچانے کے لیے فوری طور پر حال ہی میں لاگو کیے گئے پراپرٹی ٹیکس کو واپس لینے کی بھی انتظامیہ سے اپیل کی ہے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر میاں الطاف احمد نے ریزن کنگن میں گزشتہ ہفتے زمین کھسکنے کی وجہ سے متاثرہ کنبوں کی بازآباد کاری اور انہیں معقول معاوضہ فراہم کرنے کا ایل جی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے نہ ہی متاثرین کی بازآباد کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی انہیں معقول معاوضہ فراہم کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ متاثرین کو ریڈ کراس فنڈ کے تحت معمولی ریلیف فراہم کی گئی ہے جو کسی بھی طور مناسب نہیں ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ بشارت قیوم کی صدارت میں آج بجبہڑا میں ایک عوامی دربار کا اہتمام ہوا. اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے دربار میں شامل عوام کے ساتھ پراپرٹی ٹیکس کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی اور اس حوالے سے مختلف شکوک و شبہات اور خدشات سے متعلق لوگوں کو حقیقت سے باخبر کرایا. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے ضلع انتظامیہ کی اس پہل کی کافی ستائش کی. وادی کے بلند پائے ولی کامل حضرت سید منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. عرس کے سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع بیہی باغ زالڈگر میں دن بھر عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہا، جہاں صبح سویرے سے ہی قرآن خوانی، ختمات المعظمات، درود اذکار اور مولود خوانی کی روح پرور مجالس آراستہ ہوئیں. تقریب کی پیشوائی مولانا شوکت حسین کینگ نے کی. اس دوران علماء کرام نے کہا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ انہوں نے ہمیشہ انسانیت، خدا پرستی، انصاف اور مساوات کا درس دیا ہے. جموں کشمیر ٹیچرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حال ہی میں متعارف کیے گئے جموں کشمیر موومنٹ فار اولڈ پینشن اسکیم بینر تلے آج سری نگر میں پینشن فار پوسٹ ریٹائرمنٹ موضوع پر ایک کنونشن کا اہتمام کیا. صدر سلیم ساگر کی صدارت میں منعقدہ اس کنونشن میں مختلف ٹریڈ یونین لیڈروں اور سرکاری ملازمین نے شرکت کی. کنونشن میں موجود سبھی ٹریڈ یونین لیڈران نے اتفاق رائے سے پرانی پینشن اسکیم کو ازسر نو لاگو کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ 1 جنوری 2010 یا اس کے بعد سرکاری نوکریاں پانے والے ملازمین کے ریٹائرمنٹ کے بعد مفادات کو تحفظ دینے کے لیے از حد ضروری ہے کہ پرانی پینشن اسکیم کو ازسر نو لاگو کیا جائے. منشیات کے مضر اثرات کے حوالے سے عوام کو باخبر کرنے کے لیے ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز ایمپاورمنٹ نے مقامی مساجد اور محلہ کمیٹیوں کے باہمی اشتراک سے چھتابل سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. اس تقریب میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں، مساجد اور محلہ کمیٹی کے صدور نے شرکت کی. اس دوران مقررین نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں منشیات کے استعمال کا قلع کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں گے. انہوں نے کہا کہ منشیات کی لت میں مبتلا شخص نہ صرف اپنے آپ بلکہ اپنے بچوں، اپنے کنبے اور سماج کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اسسٹنٹ ٹرانسپورٹ کمشنر ڈاکٹر مبشر جان نے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کرے
اور منشیات کی بدت کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر اس کا قلع کما کرنے کی سعی کریں۔ صحت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج حیدرآباد میں ادویات کے معیار سے متعلق ضابطے اور نفاذ کے موضوع پر 2 روزہ چنتن شیور کا افتتاح کیا۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے اہتمام سے منعقدہ اس چنتن شیور کا مقصد ملک میں ادویات کے معیار اور نفاذ سے متعلق پالیسیوں اور پروگراموں پر عمل درآمد اور نفاذ کا جائزہ لینا ہے۔ یہ میٹنگ بھارتی ادویات کے معیارات کی تاثیر اور شفافیت کا جائزہ لے کر کاروبار میں آسانی فراہم کرنے کے طور طریقوں کی بھی سفارش کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یوکرین کے موجودہ حالات کے شروع ہونے کے بعد سے ہی بھارت مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے اس تنازع کو حل کرنے پر زور دیتا رہا ہے۔ کل نئی دلی میں جرمن چانسلر اولاف سکالز کے ساتھ بات چیت کے بعد اپنے ایک پریس بیانیے میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت امن کے کسی بھی عمل میں تعاون دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ عالمی وبا اور یوکرین جنگ کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خصوصاً ترقی پذیر ملکوں پر اثر پڑا ہے اور بھارت نے اس بارے میں اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور جرمنی دونوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ مشترکہ کوششوں سے اور وہ بھی بھارت کی G20 کی صدارت کے دوران ہی ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور جرمنی کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں جو مشترکہ جمہوری قدروں اور ایک دوسرے کے مفادات کے سلسلے میں گہری سوجھ بوجھ پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی 2 سب سے بڑی جمہوری معیشتوں کے درمیان بڑھتا اشتراک نہ صرف دونوں ملکوں کے عوام کے لیے مفید ہے بلکہ اس سے تناؤ سے متاثرہ آج کی دنیا کو ایک مثبت پیغام بھی ملتا ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں فوج کے ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول کے اہتمام سے نیشنل پیتھلن ونٹر چیمپئن شپ 2023 کا آج آغاز ہوا۔ افتتاحی تقریب پر کمانڈنٹ VSM میجر جنرل RK سنگھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گلمرگ میں یہ جگہ ونٹر سپورٹس کے لیے انتہائی موزون ہے، اس لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ اس جگہ کا پوری طرح فائدہ اٹھا کر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ واضح ہے کہ چیمپئن شپ میں فوج، ITBP، جموں کشمیر پولیس کی ٹیموں کے علاوہ دیگر ریاستوں کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ چیمپئن شپ کے پہلے روز آج مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ گریز سنو کرکٹ پریمیئر لیگ 2023 میں امسال تقریباً 16 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں اور اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے وادی بر کے کھلاڑی کافی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے پہلے روز 3 میچ کھیلے گئے۔ اس ٹورنامنٹ کی بدولت جہاں گریز میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی امید ہے، وہیں یہ گریز کے لوگوں کو یہ موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دل جوئی کریں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.7 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔